بقية النور يا فرج الله يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا کتنے ایسے ہیں جو ذمہ داری پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کتنے ایسے ہیں جو منتظر ہیں کہ کب اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. عقیدے کی تبدیلی ذرہ برابر ان میں نہیں آئی، یقین کی اعلیٰ منزل پہ ہیں. ما بدلو تبدیلا. مدینے سے خواتین چلی. کیوں چلی؟ کیونکہ پتہ چلا کہ احد کے میدان میں بہت سارے لوگوں نے نبی کو چھوڑ دیا ہے اور نبی زخمی ہوئے ہیں. چند لوگ تھے ان میں امیر المومنین اور چند اصحاب کے جو دفاع کر رہے ہیں کائنات کے نبی کا. ان خواتین میں وہ بھی چلی. کون چلی؟ جو اصحاب امام زمان میں شامل تھی. بس یہاں تک مجھے لانا تھا. کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چند خواتین حجت خدا کی مدد کی تو پروردگار نے کتنا اجر دیا. چند خواتین جو گزشتہ زمانے سے ہوں گی، یکرو مع القائم اجل اللہ تعالی فرضہ شریف، انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، رجعت کے طور پہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور امام کے لشکر میں شامل کیا جائے گا. مولا امام کے لشکر میں کیا کام ہوگا ان کا؟ کہا وہی جو احد کی جنگ میں ان کا کام تھا. کیا کام تھا؟ یہ خواتین چلی. ان میں جناب ام ایمن ہے. ام ایمن ان خواتین میں سے جن کا نام لیا امام نے کہ انہیں اٹھایا جائے گا، 12ویں امام کے لشکر میں شامل کیا جائے گا. کیوں؟ ایسی کیا قربانی تھی؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایسی کیا قربانی تھی جو انہوں نے دی تو اللہ نے اجر دیا. اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں گی تو 12ویں امام کے لشکر میں شامل ہوگی. یہ ام ایمن زندگی وقف کر دی اہل بیت علیہ السلام کے لیے. مگر جب یہاں تک پہنچے تو روایت سن لیے گیا. تاریخ کی یہ روایت سننے کے لائق ہے آپ کے کہ یہ خواتین جب چلی ہیں مدینہ سے احد کے میدان میں پہنچی. مدینہ بہت دور نہیں ہے احد سے. جنگ احد جہاں ہوئی ہے میدان احد، مدینہ بہت دور نہیں ہے، لیکن پھر بھی 3 دن بعد کچھ لوگ پہنچے تھے. بہت دور نہیں ہے، 3 دن بعد. اور سب سے پہلے وہی پہنچے تھے جو 3 دن بعد پہنچے تھے، جو فرار کر کے چلے گئے تھے. والرسول یدعوکم من اخراکم، قرآن کی آیت ہے. رسول دوسری طرف سے بلا رہے ہیں. لا تلبون. تلبون ادھر ادھر بھی نہیں دیکھ رہے، سن رہے ہیں آواز رسول کو، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھ رہے. استصعدون، دوڑے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں. کچھ ایسی تعبیر پیش کرتے ہیں، میں ایسے بھاگ رہا تھا، اور روایت کی تعبیر ہے ایسے بھاگ رہا تھا جیسے پہاڑی بکرا. یہ روایت کی تعبیر ہے، خود نقل کرتے ہیں کچھ لوگ. اب سنیے، ایسے میں جناب ام ایمن کی جواں مردی، جو بھاگے انہیں مرد نہیں کہا، جو میدان میں آئے چاہے مرد تھے خواتین تھے، جواں مردی کے سبب انہیں مرد کہا گیا. جناب ام ایمن نے دیکھا کہ جن 50 لوگوں کو پہاڑ پہ کھڑا کیا تھا کائنات کے نبی نے کہ یہاں سے نہ ہٹنا کچھ بھی ہو جائے، سب مال غنیمت کی لالچ میں دوڑ پڑے. ان میں سے چند لوگ بھاگ بھاگ کے تھک ہار کے ایک جگہ رکے ہوئے تھے. خواتین کا لشکر میدان جا رہا تھا، یہ واپس بھاگ کے جا رہے تھے. جناب ام ایمن نے دیکھا کہ ارے یہ تو وہی ہے جو نبی کے ساتھ تھے. خاک اٹھائی، ان کے منہ پہ ماری اور کہا سلائی کڑھائی کے کپڑے لے کے آؤ، ان کو دو، یہ سلائی کڑھائی کریں گی، تلواریں ہمیں دو. بہادری دیکھ رہے ہیں جناب ام ایمن، نبی کا دفاع ہم کریں گے، نبی نے تمہیں کہا تھا کہ نہ بھاگنا. جناب ام ایمن عظیم المرتبہ شخصیت ہے. کائنات کے نبی نے کہا امی بعد امی، میری ماں کے بعد ماں کا درجہ رکھتی ہیں جناب ام ایمن. کانت تسقی الماء، احد میں زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں. خواتین کا کردار دیکھ رہے ہیں جنگ میں، احد کی جنگ میں زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں. لے کے آنے جناب ام ایمن عظیم المرتبہ شخصیت ہے. صرف اس وقت کی قربانی نہیں، زندگی بھر قربانی میں گزاری ہے. جناب ام ایمن وہ ہستی ہیں کہ اللہ نے انہیں وہ شرف دیا کہ اہل بیت کی خدمت میں زندگی گزار دی ہے. جناب ام ایمن نے، جناب ام ایمن وہ ہستی ہیں کہ جناب
عبد المطلب کی کنیز تھی بعض روایات میں جناب عبد المطلب کی، بعض روایت میں جناب عبداللہ کی. دونوں روایت صحیح ہو سکتی ہیں. جناب عبداللہ کو جناب عبد المطلب کی جانب سے ہدیے کے طور پہ ادا کی گئی ہوں. جناب عبداللہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد حضرت آمنہ کے ساتھ رہتی ہیں. ابھی کائنات کے نبی کی ولادت نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے کی اس گھرانے کی وفادار ہے ام ایمن. ابوا کی سرزمین پہ جب جناب آمنہ گئی ہیں سفر کے لیے، واپسی آ رہی تھی مکہ، ابوا کی سرزمین پہ پہنچی، طبیعت خراب ہوئی. وہیں پہ ان کی تیمارداری کرنے والی جناب ام ایمن تھی. ساتھ میں 6 سال کا بچہ. یہ 6 سال کا بچہ کون ہے؟ کائنات کا نبی. 6 سال کی عمر مبارک ہے. جناب آمنہ کی تیمارداری کی، وہیں پہ جناب آمنہ اس دنیا سے رخصت ہوئی. پیغام بھجوایا، وہاں سے چچا آئے رسول کریم کے، اور اس کے بعد کفن دفن کا انتظام کیا. بچے کو حفاظت سے، حجت خدا کو حفاظت سے دوبارہ مکہ لے کے آنے والی جناب ام ایمن. اللہ نے بیٹا دیا، ایمن نام رکھا. یعنی کمال ہے. بیٹے کو ہمیشہ تربیت کیا کی جا رہی ہے؟ بیٹے رسول کے ہمیشہ وفادار رہنا، رسول کے ہمیشہ وفادار رہنا، دین رسول پہ. کیا ہوا؟ جنگ حنین میں کائنات کے نبی کے ساتھ پھر دوبارہ یہی ہوا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے عہد اور وعدہ سچ کر دکھایا، اور کچھ ایسے جو فرار کر گئے. کتنے لوگ فرار کر گئے؟ حنین کی جنگ کے بارے میں ملا صرف 10 لوگ بچے تھے جو نبی کے آس پاس تھے. جناب فضل ابن عباس ایک طرف سے، دائیں طرف سے دلدل کو پکڑے ہوئے ہیں، ایک بائیں طرف سے، کچھ پیچھے. یہ 10 لوگ تھے. ان 10 میں کون تھے؟ 10 میں سے 9 بنی ہاشم سے تھے، ایک غیر بنی ہاشم سے تھا. رک جائیے گا، ایک جملہ سنتے جائیں. ان 10 لوگوں میں 9 بنی ہاشم سے تھے، ایک غیر بنی ہاشم سے تھا. ان 9 میں بہت توجہ کیجئے گا، یہ 9 انتہائی باوفا رسول کے. ان 9 میں ابو لہب کے 2 بیٹے بھی تھے. تو یہاں وفاداری دیکھی جاتی ہے، رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی. اب زبردستی کی رشتہ داریاں بڑھا کے بنا کے اہل بیت میں اور ان کے دشمنوں میں فضول کی محبت ثابت نہ کی جائے. حابیل قابیل بھی بھائی تھے. صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر. واضح ہو رہی بات کہ نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. ابو لہب کے 2 بیٹے شامل ہیں. اب یہ میں تاریخ کے اس میں تھوڑا سا پریشان نہ ہو جائیے گا، میں پلٹ رہا ہوں. ابو لہب کے 2 بیٹے شامل ہیں جو نبی کا دفاع کر رہے ہیں. کیوں؟ حجت خدا کا دیدار کر چکے ہیں، جان چکے ہیں دلائل سے کہ یہ اللہ کی حجت ہے. اب سنیے، 9 بنی ہاشم سے ایک بنی ہاشم کے علاوہ جو اکیلا دفاع کر رہے ہیں. امیر المومنین بالکل دلدل کے سامنے جنگ کر رہے ہیں، زخمی حال. حنین کی بات کر رہا ہوں میں، جنگ حنین میں. یہاں پہ ایمن ایک وہ شخص تھا جو بنی ہاشم سے نہیں تھا، جناب ام ایمن کا بیٹا. ایسی جنگ کی ہے کائنات کے نبی کے سامنے کہ ماں کی آنکھوں کے سامنے یہ ایمن نامی جوان شہید ہو گیا. کائنات کے نبی کے سامنے روئی نہیں ہے. یہ ام ایمن ہے. بیٹا قربان کر دیا. لیکن اہل بیت علیہ السلام کی وفاداری کا یہ عالم ہے کہ کائنات کے نبی کے سامنے، کائنات کے نبی کو دیکھا کہ بس آپ کی جان بچ گئی، میری جان میں جان ہے.